صفحہ نمبر 318 حدیث نمبر 659 کے مضامین کے حوالے سے کل بات شروع کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لفت جگر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین سے پہلے جب قبر کی تیاری کے مراحل جاری تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے پاس تشریف فرما ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدمے کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو غیر اختیاری آنکھوں کا بہاؤ ہے، جس میں ہاتھ نہ چلے، زبان گفتگو نہ کرے، انشاءاللہ اس کی رخصت ہے۔ صدمے کی صورت میں، غم کی صورت میں آنکھوں کا بہہ جانا یہ فطرت انسانی سے تعلق رکھتا ہے، یہ بے صبری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوئے اور افسردہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی قبر کے پاس بیٹھے ہیں۔ حدیث کے جو یہاں متن میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے تھے، میں نے ترجمہ کیا ہے قبر کے پاس بیٹھے تھے، کیونکہ ابھی تو قبر تیار ہی نہیں ہوئی تھی۔ اگلا حدیث کا حصہ یہ بتاتا ہے کہ ابھی تیاری کے مراحل میں تھی، تدفین بعد میں ہوئی، اور قبروں پر بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے وہ تیار قبر کے حوالے سے ہے، نہ کہ کھدائی کے دوران اس سے نکالی گئی مٹی پر بیٹھنا اس سے مراد ہو۔ یہاں حدیث میں ہے جو وہ کھدائی کے دوران جو مٹی باہر نکالی گئی تھی اس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ قبر تیار ہے اور قبر پر جا کر بندہ بیٹھ جائے، تو اس حوالے سے ممانعت آئی ہے، اگرچہ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے درمیان جوتے پہن کر چلنے سے بھی بعض احادیث میں آیا ہے، سلسلہ وغیرہ میں آپ نے منع فرمایا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ چپل پہن کر وہ قبروں کے درمیان چل رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اے سبتیہ جوتے پہننے والے، اخلا سبتیتئی کا اپنی چپلیں اتار۔ واللہ عالم اس کا جو معنی ہے اول تو یہ ہے کہ یہ پسندیدگی کی حد تک یہ ہے، لازم کی حد تک نہیں ہے۔ انشاءاللہ پسندیدگی کی حد تک اسی طرح ہے کہ قبروں پر سے گزرے کوئی انسان اور خصوصاً قبروں پر سے گزرنا پڑے تو وہ جوتے پہنے ہوئے نہ ہوں، ورنہ تدفین کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی قبرستان تشریف لے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جوتے پہن کر جاتے تھے، اتار کر نہیں جایا کرتے تھے۔ حدیث جنائز وغیرہ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تدفین کر کے جب دفن کر کے واپس جانے والے جاتے ہیں تو منکر نکیر آ کر اس میت کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور وہ جانے والوں کے قدموں کی، جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہنے ہوئے تھے تو آواز آ رہی ہے، اگر جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے تو آواز آنے کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ تو دونوں طرح کی حدیث کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو انشاءاللہ نتیجہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عین قبر کے اوپر پاؤں رکھنا، یہ ممانعت ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، اور مجبوری ہو اس کے اوپر سے گزرنے کی، کوئی اور صورتحال نہ ہو، جیسا کہ
آج قبرستانوں میں کافی زیادہ قبریں ہوتی ہیں، پہچان بعض دفعہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کی مجبوری کو جاننے والا ہے، انشاءاللہ اس کی رخصت ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ قبرستانوں میں درمیان سے بعض دفعہ سڑکیں گزاری گئی ہوتی ہے، راستے ہوتے ہیں جہاں سے آنا جانا لوگوں کا لگا رہتا ہے۔ یہ جو راستے ہیں قبرستانوں کے درمیان جن میں براہ راست آپ کا پاؤں قبر پر نہیں آتا ہے، ان راستوں میں انشاءاللہ جوتے اتارنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ نہ احادیث سے یہ واللہ اعلم مراد ہے، نہ عملی طور پر اس کا امکان بظاہر نظر آتا ہے کہ شدت کی گرمیوں میں یا بارشوں میں یا دیگر موسموں میں جوتے اتار کر بندہ قبرستان سے بعض دفعہ میلوں پر مشتمل ہوتے ہیں قبرستان، تو ایک بتحاشا مشقت کی بات ہے۔ تو اس نوعیت کا معنی ہم انشاءاللہ دے کر اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں۔ خلاصہ یہی ہے کہ قبرستانوں میں جائیں آپ تو قبر کے اوپر نہ چڑھ کے بیٹھ جائیں، اور غیر ارادی اور لاشعوری طور پر اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا تو اللہ معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ اور اگر ایسی مجبوری کی صورت ہے کہ آپ قبر کی کھدائی کر رہے ہیں، آپ ان 8-10 لوگوں میں ہیں جو کھدائی کرنے والے ہوتے ہیں، تو دائیں بائیں ساری قبریں ہی قبریں ہوتی ہیں، تو لا محالہ ان کے اوپر پاؤں رکھ کے آپ کو اندر جانا پڑتا ہے، باہر نکلنا پڑتا ہے، مٹی وغیرہ باہر نکالنی ہوتی ہے، یا سو سامان لے کے آنا جانا، میت لے کے آنا۔ تو ان مجبوریوں کے تحت اگر کوئی قدم آ جاتا ہے تو انشاءاللہ بندہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اور راہوں میں جوتے پہن کر جانے میں تو بالکل کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں صدمے سے بہہ رہی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صدمات سے گزارا گیا، وہ صدمات پڑھتے ہوئے بھی انسان دہل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے بڑے امتحان تو اللہ نبیوں سے لیتا ہے، پھر جو جتنا اللہ والا ہو اتنا زیادہ امتحان میں اسے ڈالا جاتا ہے۔ بہت زبردست صدمے کی یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وفات پا چکی، بچیوں کا ساتھ ہے، بیٹے وفات پا چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 یا 4، جیسا کہ بیٹیوں تین بیٹیاں ہیں وہ بھی وفات پا چکی ہیں۔ تو ہم کیسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ گھرانہ جس گھر سے 6 اولادوں میں سے 3 بیٹوں کی 3 بیٹیوں کی میتیں اٹھی ہوں، جس گھر سے ایک وفادار زوجہ کی میت اٹھی ہو، اس گھرانے کے صدمے کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے؟ اس گھر کے صدمے کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے؟ دراصل یہ جو جہان ہے یہ امتحان کا جہان ہے، اور اس طرح کے جو امتحانات ہیں یہ اللہ کی حکمتوں کے تحت بندے کے درجات کی بلندی کے لیے، عفو و درگزر کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، آخرت کی منزلیں آسان کرنے کے لیے اللہ کی حکمتوں کے تحت بندے پر ڈالے جاتے ہیں۔ اور اس میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثال ہے کہ کوئی امتی اگر کسی صدمے کا شکار ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ساری مصیبتوں نے میرا ہی رخ کر لیا ہے، میرے گھر کو ہی طاق لیا ہے، باقی دنیا تو ساری خوش باش بس رہی ہے اور میں ہوں کہ میرے گھر کے رولے ختم ہی نہیں ہوتے۔ اسے بتایا جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمے پہنچے تھے انہیں یاد کر جب ان صدموں کو انسان دیکھتا ہے تو پھر اسے اپنے صدمے معمولی نظر آتے ہیں اور اس کا حوصلہ بن جاتا ہے۔ صدمات سے گزرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ انبیاء مشکل کشا اور حاجت روا بن کر نہیں آئے ہیں۔ انبیاء یہاں اپنے اختیارات اور اپنی قدرتیں دکھانے کے لیے مبعوث نہیں کیے گئے ہیں۔ انبیاء دراصل مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے، شرک کی علائشوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، اللہ رب العزت کی
वहदानियत को तस्लीम कराने के लिए मबऊस किए जाते हैं। अम्बिया अल्लाह के शरीक बनने के लिए नहीं आते हैं, ना वो कोई अल्लाह का शरीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदमे की हालत में रो रहे थे। रोने के हवाले से हमने जिक्र कर दिया कि रोने की दो सूरतें हैं, एक जायज़ है, एक नाजायज़ है। जो नाजायज़ सूरत है उस तरह रोना मना है, और जो जायज़ सूरत है उसमें इंशाअल्लाह कोई हर्ज की बात नहीं है। ज़बान न चले और हाथ भी ना चले और महज आंखें बहती रहें तो इंशाअल्लाह इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज का मामला नहीं है। कल बात रुकी थी इस हसास जुमले पर कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की मैयत जब उतारी जाने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल मिनकुम रजुलन लम युक़ारि फ़िल लैलता, कोई ऐसा है कि जिसकी इस शब मुलाकात न हुई हो अपने अहल से। तो अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी मैं हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो आओ और तुम उतारो। मैंने कल बात ख़त्म करते करते ही ये अर्ज़ किया था कि ये इसी मौके पर वल्लाहु आलम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ना इससे पहले किसी मैयत की तदफीन के मौके पर आपने ये इरशाद फरमाया और ना इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये इरशाद फरमाया, जिससे इंशाअल्लाह ये नतीजा इंशाअल्लाह निकलता है कि ये कोई हतमी पाबंदी नहीं है, ये एक पसंदीदगी की बात है। अगर ये मेयार मुकम्मल हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह एक इजाफ़ी फ़जीलत और इजाफ़ी खैर होगी। जब किसी खातून की मैयत को लाहत में उतारना हो तो वही लोग आगे बढ़ें, वही लोग, बाकायदा कोई ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है, पूछताछ की इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है, वही लोग ख़ुद से आगे बढ़ कर मैयत को लाहत में उतारने की खिदमत अंजाम दें जो इस मेयार पर पूरे उतरते हों। ये बेहतर है, ये बेहतर और फजीलत वाली बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस इस पर शाहिद है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हो तो इंशाअल्लाह कोई गुनाह की बात नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जब तदफीन हुई तो आप मदीने में ही थे, और यहाँ तज़किरा नहीं मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तदफीन के मौके पर ये इरशाद फरमाया, जो यहाँ उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तदफीन के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आपकी ज़ौजा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तदफीन भी हुई मक्के के दौर में, उसकी तफसीलात तो नहीं आई हैं, लेकिन बहरहाल इतना नहीं आया है कि उस मौके पर आपने ये कैद लगाई हो। और सहाबा कराम के दरमियान बहुत सारी वफ़ातें होती रहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह रास्त ख़ुद शरीक होते थे, जनाजा पढ़ाते थे, कब्र की खुदाई में शरीक होते थे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। कब्रिस्तान में आप तशरीफ़ फरमा होते थे और सारे मामलात से फ़ारिग़ होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाया करते थे। तो बाकी मौक़ों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कैद से, इस शर्त से खामोश रहना इंशाअल्लाह इसकी रुख़सत का सबूत है। वल्लाहु आलम। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के मेंढे ख़रीदने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदे को भेजा और कहा कि ऐसे जानवर को ख़रीदो कि जो स्याही में खाता हो, स्याही में बैठता हो और स्याही में चलता हो, स्याही में चलता हो, बैठता हो और खाता हो, यानी उसकी आँखों से देखता है ना, तो आँखों के गिर्द स्याह रंग हो, पैरों का स्याह रंग हो और पेट और रानों वगैरह का स्याह रंग हो, तो ऐसा मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपने कोई शर्त नहीं लगाई। ये आप जब मंडी जाएं, आप ख़रीदारी करें तो आप देखें कि अगर कोई ऐसा बकरा या मिल जाता है कि जिसकी आँखें, हमारे यहाँ कहा जाता है कजला, से मुल्तानी लोग कहते हैं कि ये बकरा कजला है, यानी कजल या सुरमा लगा हुआ है उसे, क्योंकि आँखों के इर्द गिर्द स्याह रंग हो और पैरों का भी स्याह रंग हो, घुटनों का स्याह रंग हो या पेट के हिस्से का दोनों साइडों का स्याह रंग हो। अगर ये मेयार मिल जाए तो ये बेहतर है, ये अफजल है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा ना हो सके तो इंशाअल्लाह इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो ये क़ैद भी जो लगाई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के तदफीन के मौके पर, हल मिनकुम रजुलन लम युक़ारिफ़ुल लैला, कोई ऐसा है
تو یہ قید بھی استحبابی ہے، پسندیدگی کی ہے انشاءاللہ۔ اور میں نے جو اس حوالے سے استئناس کیا ہے یا جو استدلال کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ عام اصول باقی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ امت کو پابند کر دیتا ہے، الا یہ کہ بعض کوئی اضافی دلائل، قرائن، دیگر دلائل اسے فرض کی بجائے مستحب یا اسے پسندیدگی کے معنی میں منتقل کر دیں تو اور بات ہے۔ تو یہاں انشاءاللہ ہم نے جو استدلال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگلی بات جس کی طرف میں نے کل کے سبق میں اشارہ کیا تھا کہ خود کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو وہ پیچھے ہٹ گئے، گویا وہ اس معیار پر اس وقت پورے نہیں اترے تھے، تو اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب اگر یہ بات قابل اعتراض ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش نہ ہوتے، اور آپ سب سے زیادہ تو اگر صدمے کا شکار ہیں تو خود عثمان رضی اللہ عنہ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کے حال منکم رجل لو یقارف اللیل، یہ جملہ سن کے عثمان رضی اللہ عنہ کا پیچھے ہٹنا اگر صحابہ کرام نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو دیکھا نا، تو کیا سمجھا جائے گا نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا کام دیکھا کہ جو اخلاقیات سے مطابق نہیں بھی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اصلاح کی بھی ضرورت نہ سمجھی؟ نہیں، یہ منصب نبوت کے مطابق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہ ہے کہ آپ خطا پر خاموش نہیں ہوتے، اسی لیے تو حدیث تقریری ہے جو وہ حجت ہے، اسی لیے تو حدیث تقریری حجت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی عمل ہو اور آپ کے علم میں آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کسی ناراضگی کا اظہار نہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع نہ کریں، تو یہ عمل اس عمل کے جواز کی دلیل ہے، اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے، اس کے قابل اعتراض ہونے کا آپ کوئی سبب نہیں بنتا ہے۔ کیا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت نعوذ باللہ اخلاقیات کے ضابطوں سے زیادہ آگاہ ہے؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، نہ کوئی مسلمان ایسا سمجھتا ہے۔ یا کیا یہ کسی کو استدلال کرنے کی اجازت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تدفین اور موت کا جو صدمہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کسی اور کو زیادہ ہو سکتا ہے؟ ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو خطاؤں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوتے۔ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھے ہٹنا اور ان کا یہ بتانا عمل کے ذریعے یہ خطا ہوتی تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش نہ رہتے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش نہ رہتے۔ آپ کی خاموشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار ہے۔ اب یہ سوچنا یا یہ کہنا یا اس طرح کے تصورات ذہن میں لانا کہ جی تکلفاً ہو گیا تھا، نہیں، تکلفاً آپ کبھی بھی خاموش نہیں ہوتے تھے، تکلفاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی خاموش نہیں ہوتے تھے۔ کام غلط ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوا کرتے تھے، غلط کام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا کرتے تھے، اور غلط کام پر اگر کوئی عام ذمہ دار انسان بھی اگر وہ خاموش رہتا ہے تو وہ اس کی خطا سمجھی جاتی ہے۔ آپ گفتگو کر رہے ہیں کسی شخص کے ساتھ، وہ آپ سے الجھ رہا ہے، آپ کا بیٹا انوالو ہو جائے، وہ بدتمیزی کرنے لگ جائے، تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ بیٹے نے بدتمیزی کی ہے، کہا جائے گا کہ آپ نے ہماری بے عزتی کرائی ہے، آپ کی موجودگی میں آپ کا بیٹا بدتمیزی کر رہا تھا تو آپ نے اسے کچھ نہیں کہا تو آپ کی غلطی ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ سربراہ ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ اس کے والد ہیں، آپ کی موجودگی میں وہ کوئی کام کر رہا ہے، اب آپ کا یہ نہیں سنا جائے گا کہ جی
میں نے تو نہیں کیا، اس نے کیا ہے، وہ جانے، اس کا کام ہے۔ نہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کا معاملہ ہے، آپ اسے روکیں، آپ اسے روکیں۔ آپ کا نہ روکنا آپ کی رضامندی، آپ کا نہ روکنا آپ کی رضامندی ہے، اور یہ ہاں میں ہاں ملانا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر استدلال کیا جائے، اور یہ انشاءاللہ کافی بات ہے، یہ انشاءاللہ کافی بات ہے۔ رہا یہ کہ جی موقع ایسا تھا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی جو زوجہ ہے وہ آخری رات اس گھر میں گزار رہی ہیں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ حقوق ازدواجی کی ادائیگی اس رات بھی ہو گئی۔ ایسا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اخلاقیات سکھانے والے نہیں ہیں، آپ اخلاقیات شریعت اسلامیہ سے سیکھنے والے ہیں، اس لیے سکھانے کا کام نہ کیجیے، سیکھنے کا کام کیجیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں، داماد ہیں۔ یہ رشتہ پسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ دوسری بیٹی کے شوہر کے لیے بھی رسول اللہ بننے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ پسند کیا۔ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس بندے کا حیا نہ کروں کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تو یہ پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے ہماری آنکھوں کو چاہیے کہ وہ اپنی حدود میں رہیں، اور ہماری زبانوں کو چاہیے کہ وہ اضافی اور فضول تبصروں سے اجتناب کریں۔ کیا ہوا یہ واقعی ہے، واقعاتی بات ہے کہ جو صدمات ہیں وہ زندگی کے سلسلوں کو روکنے کا سبب نہیں بنتے۔ صدمات ہیں نا جو، وہ زندگی کے صدمے زندگی کی ذمہ داریوں کو روکنے کا سبب نہیں بنتے ہیں، اور کسی کو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی فلاں وقت میں وفات ہونے والی ہے، فلاں شخص کی فلاں وقت میں وفات ہونے والی ہے، لہٰذا وہ پہلے سے ہی صدمے کو اپنانا شروع کر دے اور منانا شروع کر دے۔ اس کے لیے تو وقت ایک مقرر ہے، اور مرض جب کچھ طویل ہو جاتا ہے، جب کچھ مرض طویل ہو جاتا ہے تو کیا مریض کے گھروں کے افراد ہیں جو وہ اپنی گھریلو ذمہ داریاں یا خوشیاں، غم، ولیمے، عقیقے، شادیاں، ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے ایسا، نہ ایسا ہوتا ہے، نہ ایسا ہونا چاہیے کہ جی فلاں مریض جب تک کہ اس کا معاملہ کلیئر نہ ہو، وہ صحت مند نہ ہو، اس وقت تک شادی نہیں ہوگی، ہو جائے کوئی یہ بات نہیں ہے انشاءاللہ، اور یہ کوئی بے اعترائی کی بھی بات نہیں ہے۔ مرض ہے، لمبا ہو گیا ہے، باری کے مطابق اگر اپنے دوسرے گھر تشریف لے گئے ہیں تو انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں آخر کون سی ایسی بات ہے کہ جس پر اعتراض کیا جائے؟ ہرگز کوئی ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ یا کوئی باندی ہے اور ان کے ساتھ کوئی مقاربت کی صورت بن گئی ہے تو یہ لا علمی کی صورت ہے۔ یقیناً اگر یہ کسی کے علم میں ہو کہ اس رات کے دوران یا صبح کے وقت فلاں کی وفات گھر کے اندر ہو جائے گی تو وہ اجتناب کرے گا، لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو شرعی نقطۂ نظر سے تو شاید وہ کوئی گناہ گار نہیں ہے، نہ اس کی یہ غلطی شمار ہوگی، نہ اس پر کوئی اعتراض کی انشاءاللہ انگلی اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدموں سے بھی گزرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی چونکہ تو برقرار رہی، زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں چونکہ تو برقرار رہی۔ آپ دیکھیے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 1 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی، 1 مہینے کے بعد۔ اب اتنا عرصہ ہے، 25 سال کا ساتھ ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ اس سے بھی زیادہ کا ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن بڑے اچھے گزرے ہیں، اولادیں ہوئی ہیں ان میں سے، اور پورے 1 مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا گھر بسا لیا، تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مجرد رہنا اور ایک چیز کے لیے، ایک ضرورت انسانی کے لیے محتاج رہنا، یہ بہتر ہے یا گھر بسا کر کسی ایک بیوہ کو سہارا دے دینا اور اپنے لیے سہارے کا بندوبست کر لینا، اس میں کون سا عیب والی بات ہے؟ یہ کچھ خود ساختہ تکلفات کے آداب ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں۔ تو جو بات قابل اعتراض نہیں، اس پر اعتراض کرنے کی
ضرورت نہیں ہے، اس پر انشاءاللہ کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قابل اعتراض ہوتی تو ہم سے بہتر لوگ وہاں موجود تھے، وہ اس پر اعتراض کرتے۔ آپ نے تو یہ بھی فرما دیا کہ اگر اور بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی آپ کے عقد میں دے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر راضی ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقال ابو طلحہ نے کہا کہ میں اس معیار پر پورا اترا ہوں۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خود آپ جانتے ہیں، میں نے کل تھوڑا سا اشارہ دیا تھا، یہی ابو طلحہ ہے، ان کے بیٹے ابو عمیر کی میت گھر میں پڑی ہوئی تھی اور مقاربت ہو گئی، گھر میں ہے، کیونکہ ان کے علم میں نہیں تھا، لیکن ان کی زوجہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خود اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا یا کوئی انسانی حقوق کے خلاف نعوذ باللہ بات ہو گئی یا اخلاقیات کے خلاف یا ظرف کے خلاف کی بات ہو گئی، ایسا کچھ بھی نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے پوچھا کہ اس شب کے دوران کی کوئی ملاقات کی صورت بنی؟ کہا بنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لہما فی لیلتہما، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں ان کی رات میں برکت فرما، اے اللہ ان کی رات میں برکت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو دعا دی، اللہ نے رات میں برکت فرمائی، بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کا نام عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، گھڑتی خود لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عبداللہ کے 9 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہوں، سارے علماء تھے، سارے قاری تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ تو یہ ابو طلحہ آج اگر اس حالت پہ ہے اور وہ قبر میں اتار رہے ہیں تو ایک وقت انہی کے لیے یہ ایسا ہوا تھا کہ ان کے بیٹے کی میت پڑی ہوئی تھی اور ملاقات کی صورت بن گئی تھی۔ تو انشاءاللہ اللہ جس چیز کو حلال کرے کسی کو حق نہیں کہ وہ اسے حرام کرا دے۔ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، حلال و حرام کے مسئلے اپنے ہاتھ میں لینا یہ کسی کے حد اختیار میں نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے، اور اس طرح کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ اس لیے ایک حلال ہے، ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہ کیجیے کوئی آپ کو اس سے، لیکن ہم تو صرف اس بات پر بات کر رہے ہیں کہ ان ہستیوں پر اعتراض کی انگلی کوئی نہ اٹھائے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اجنبی مرد بھی خاتون کی میت کو قبر میں لاحد میں اتار سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور جو خود شوہر ہے وہ تو اس کا شوہر ہے، وہ تو سارے مراحل سے خود گزارے، کوئی حج کی بات نہیں ہے، تاکہ غسل تک دینے کا تذکرہ ملتا ہے کہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وصیت پر اپنے خاوند کو خود غسل دیا، اور جب انہوں نے وصیت کی تو انہوں نے کہا کہ یہ کام میرے لیے مشکل ہوگا، تو کہا کہ عبد الرحمن میرا بیٹا آپ کے ساتھ ہو جائے گا اور آپ مل جل کر غسل دے دینا، اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ تو اس حد تک انشاءاللہ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات میں وسعت ہے، آسانی ہے، کوئی کسی قسم کی ایسی بات نہیں کہ جسے کسی حیرت یا تعجب کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ قال ابو طلحہ انا فقال فانزل، تو اترو، قال فنزل فی قبرها، قبر میں ابو طلحہ اترے اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میت کو اتارا۔ اس کفایت کی بات ہے انشاءاللہ۔ اور ہم یہ ایک سوچتے ہیں آخری بات کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو قبر میں نہیں اترے تھے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو قبر میں نہیں اترے تھے، اور اگر عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ بیمار ہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی بیمار ہیں، نہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کسی قسم کی اعتراض کی بات ہے، اور نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انشاءاللہ کوئی ایسی بات ہے۔ اللہ عالم۔ بس اکتفا کرتے ہیں مثبت سوچ کے ساتھ اور ہمدردی کے انداز میں، اور بغیر بات کو اچھالے ہم نے جو نقطۂ نظر اللہ عالم ہمارے سامنے واضح ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔